کہ انفارمیشن ہمارے اوپر بمبارڈ ہو رہی ہے. انفارمیشن سے آپ کبھی وائز نہیں بنیں گے, آپ کے اندر وزڈم نہیں آئے گی. ریلز دیکھے جا رہے ہیں, تھوڑا سا امریکہ کے بارے میں دیکھ لیا, تھوڑا سا برازیل کے بارے میں دیکھ لیا, تھوڑا سا الیگزینڈر دی گریٹ کے بارے میں دیکھ لیا, تھوڑا سا مغلیہ بادشاہت کے بارے میں دیکھ لیا, تھوڑا سا پرشین امپائر کے اوپر دیکھ لیا, تھوڑا کر کے آپ سمجھنے لگتے ہیں کہ میرے اندر بہت ساری نالج آ گئی ہے. نہیں, آپ کے اندر نالج نہیں, انفارمیشن آئی. ایک ناکام انسان اور ایک کامیاب انسان کی ذہنیت میں کیا فرق ہوتا ہے؟ ایک ناکام آدمی اپنے خوف پہ یقین رکھتا ہے. بچپن میں آپ کو لگتا تھا کہ آپ سائیکل سے نیچے گر جائیں گے, مگر آپ نے اس خوف کو بھی اوور کم کیا. آپ اگر سوئمر ہیں تو آپ کو پانی سے بچپن میں ڈر لگتا تھا, مگر آپ نے سوئم کرنا, کس لیے؟ آپ نے اس خوف کو اوور کم کیا. سب میں بڑا مسکنسیپشن جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ماں باپ کو ہم پیسہ دے دیں اور وہ بس ان کے بڑھاپے میں علاج کروا دیں, یہ کر دیں وہ کر دیں. یہ غلط ہے. جب تک آپ مقصد کو دل کے اندر نہیں اتاریں گے, آپ پہلا اسٹیپ ہی نہیں لے سکتے ڈسپلن کا. آپ کا مائنڈ سیٹ پازیٹیو ہونا چاہیے. اگر آپ کا مائنڈ سیٹ پازیٹیو نہیں ہوگا تو آپ ڈسپلن نہیں ڈیولپ کر سکتے. جیسی ہی مشکل آتی ہے عموماً لوگ کیا کرتے ہیں, یار یہ بہت مشکل ہے, اب میں نہیں کر سکتا. یہاں میں کوئی آدمی 100% کنسسٹنٹ ہو ہی نہیں سکتا. اگر آپ کو کوئی کہہ رہا ہے تو وہ غلط بیانی کر رہا ہے. ایک جو نئی چیز آئی ہوئی ہے نا آج کل, مینٹور, کون کس کا مینٹور ہے یار؟ اللہ کا واسطہ. مینٹور بننا کسی کی زندگی کے اندر شامل ہو کے اس کے لیے 24 گھنٹے اویلیبل ہونا ہے, وہ ہوتا ہے مینٹور. ہمارے قرآن شریف میں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلا لفظ کیا کہا تھا؟ اقرا, پڑھ. تو ہمارے یہاں تو پڑھنے کی اتنی زیادہ اہمیت ہے. کتابیں پڑھیں, کتابوں سے سیکھیں گے, کسی مینٹور کے پیچھے نہ بھاگیں اور انفارمیشن سے دور رہیں, نالج کی طرف جائیں. انگزائٹی کیا چیز ہے؟ انگزائٹی از موسٹلی اباؤٹ دا فیوچر, جو چیز ابھی ہوئی نہیں ہے. السلام علیکم, دس از میر محمد علی خان. پچھلے پروگرام میں بھی ہم نے سوالات کا سلسلہ رکھا تھا. آپ سب لوگ مجھے سوال بھیجتے ہیں ٹویٹر کے ڈی ایم میں, فیس بک کے اوپر یا کامنٹس کے اندر, اور ان سوالات کو لے کر میں جوابات دیتا ہوں. ایک بہت ہی اچھا سوال جو سب میں پہلے میں جواب دینا چاہتا ہوں. کسی نے کہا سر آپ باتیں کر رہے ہیں یہ سب, یہ ڈسپلن سے ہوں گی, تو ہم ڈسپلن کیسے پیدا کریں اپنے اندر؟ بہت اچھا سوال ہے. ڈسپلن پیدا کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. آپ کو میں چیزیں بتاتا ہوں آج جو آپ کریں اور دیکھیں 3 سے 6 مہینے میں آپ بہترین طور پہ ڈسپلن ہو جائیں گے. سب میں پہلے کوئی چیز کرنا چاہ رہے ہیں آپ جس کے لیے آپ کو ڈسپلن کی ضرورت ہے, وہ چیز ہے کیا؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ جب تک آپ مقصد کو دل کے اندر نہیں اتاریں گے, آپ پہلا اسٹیپ ہی نہیں لے سکتے ڈسپلن کا. مقصد کا مطلب یہ ہے, جب میں اسٹاک بروکر بننا چاہ رہا تھا, میں وال اسٹریٹ سے 1.25 گھنٹے دور رہتا تھا, پرنسٹن نیو جرسی کے اندر. میں 5:45 پر بس سٹینڈ پہ ہوتا تھا صبح, 5:45 پر 7:15 7:30 تک تقریباً وال اسٹریٹ اگر ٹریفک نہ ہو تو پہنچتا تھا. رات کے 10 بجے کی بس لے کے میں واپس آتا تھا اور تقریباً 11:30 پونے 12 بجے میں گھر پہنچتا تھا, اور اس وقت ڈنر کرتا تھا. میرے پاس ڈنر کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے اس وقت, جب نیا میں اسٹاک بروکر بن رہا تھا. تو میرا وائی جو تھا نا, وہ بے انتہا جو میرا وائی تھا, وہ اس کے اندر میں بلیو کرتا تھا. تو میرے لیے مشکل بھی آتی تھی تو میں کہتا تھا نہیں میں نے یہ کرنا ہے. تو آپ کا وائی جو ہے نا وہ سب میں پہلے ہونا چاہیے, اور اس کو آپ دل کے اندر اتار لیں. سیکنڈ سٹیپ جو ہے روٹین, جو آپ کر رہے ہیں اس کو کرتے رہیں. اگر خدا نہ کرے آپ کا سلسلے کا ربط ٹوٹ جاتا ہے, 99% لوگ چھوڑ دیتے ہیں. فار ایگزامپل ایکسرسائز کرتے ہیں آپ 2 مہینے تک, 5 دن ہفتے میں آپ نے ایکسرسائز کی, اور اس کے بعد 2-3 دن کی چھٹی لی, تو آپ کہتے ہیں یار اب کیا کرنا ہے, اب میں دوبارہ نہیں جا رہا.
یہ بہت بڑی غلطی ہے. دیکھیں اگر ربط ٹوٹ رہا ہے تو کوئی بات نہیں, دوبارہ شروع ہو جائیں. روٹین از ویری امپورٹنٹ ان ڈیولپنگ ڈسپلن. یہ دونوں چیزیں کرنے کے بعد تیسری چیز جو بے انتہا آپ کے لیے لازم ہے وہ مائنڈ سیٹ ہے. آپ کا مائنڈ سیٹ پازیٹیو ہونا چاہیے. اگر آپ کا مائنڈ سیٹ پازیٹیو نہیں ہوگا تو آپ ڈسپلن نہیں ڈیولپ کر سکتے. مائنڈ سیٹ پازیٹیو کیسے کیا جائے؟ نیگیٹو لوگوں سے دور رہیں, نیگیٹو چیزوں سے دور رہیں, اپنے اندر پازیٹیو سیلف ٹاک کرنا شروع کریں کہ انشاءاللہ I'll do this, I can do this, I'm capable of doing this. مائنڈ سیٹ کو پازیٹیو رکھنا ہے آپ نے. جب تک آپ مائنڈ سیٹ کو پازیٹیو نہیں رکھیں گے نا, ایک نیگیٹو آدمی کبھی ڈسپلن ہو ہی نہیں سکتا. وہ لگا دفعہ کرے یار, پہلی مشکل آئے گی اور اس کے بعد وہ چھوڑ دے گا. آپ مشکل آئے گی, یہ نہ سمجھیں کہ میں جو آپ کو بتا رہا ہوں وہ اتنی آسانی سے ہو جائے گا. دنیا میں کوئی اچھی چیز آسانی سے حاصل نہیں ہوتی. آسانی سے صرف آپ کے ٹوٹے خواب آتے ہیں. آپ کو آسانی سے آپ دنیا میں سب سے پیچھے رہ سکتے ہیں. مشکلات کوئی بات نہیں, مشکلات آئیں گی, مشکلات کو ایکسیپٹ کریں کہ ہاں جی مشکل ہے, میں لڑ رہا ہوں, میں جیتوں گا. پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جیسی ہی مشکل آتی ہے عموماً لوگ کیا کرتے ہیں, یار یہ بہت مشکل ہے, اب میں نہیں کر سکتا. وہ روٹین ٹوٹ گیا, اور جیسے ہی روٹین ٹوٹا آپ کا تو آپ نے کہا, جیسے میں نے وہ ورک آؤٹ کی مثال دی, 3 دن تک کے لیے روٹین ٹوٹ گیا, 2 مہینے تک آپ جاتے رہے, پھر اس کے بعد آپ گئے ہی نہیں. کوئی بات نہیں, روٹین ٹوٹا, اس سے آگے چلیں. چوتھی چیز, ویژولائز کریں اپنی سکسیس کو. آپ کہیں ایک دفعہ بیچ پہ جاتے ہیں یا ایک دفعہ بہت خوبصورت جگہ پہ جاتے ہیں, واپس آ کر آپ ذہن میں اس کو جب یاد کرتے ہیں تو خوبصورتیاں اس کی یاد کرتے ہیں. یہ آپ کا تجربہ, یہ ایکسپیرینس تھا جس کو آپ نے دماغ میں بٹھا لیا اور اس کو آپ دوبارہ یاد کر کے ذہن میں اجاگر کر رہے ہیں. ویژولائزیشن وہ ہوتی ہے کہ جو ایکسپیرینس ابھی نہیں ہوا ہے آپ کا, آپ اس کو ویژولائز کریں اچھے طریقے سے. اگر آپ اپنے بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں تو ویژولائز یور سیلف ان این آفس, سٹنگ ان اے چیئر ان اے لارج آفس. آپ امپلائیز ہیں, آپ کے ٹیم ہے آپ کی, اس کو ویژولائز کریں. مسکراتے ہوئے آپ اندر جا رہے ہیں, ہارڈ ورک کر رہے ہیں, واپس آ رہے ہیں. یہ سب چیزیں اس کو ویژولائزیشن کرتے ہیں, اور ویژولائز کرتے رہیں. اور آخری چیز, اگر کہیں پر بھی یہ سلسلہ منقطع ہوتا ہے نا تو کوئی بات نہیں, اس کو کہتے ہیں ریسیٹ. ریسیٹ یور سیلف امیڈیٹلی. پرابلم یہ ہے کہ آپ دنیا میں کوئی آدمی 100% کنسسٹنٹ ہو ہی نہیں سکتا. اگر آپ کو کوئی کہہ رہا ہے تو وہ غلط بیانی کر رہا ہے. میں بھی 1000 دفعہ ڈیجیکٹڈ ہو کے کوئی چیز چند دنوں کے لیے میرا سلسلہ ختم ہو جاتا تھا, شروع سے میں دوبارہ شروع کرتا تھا. اس کو کہتے ہیں ریسیٹ. کوئی بات نہیں, چھوٹا سا وقفہ آیا, آنے دے, دوبارہ ریسیٹ کریں. آپ ڈسپلن کے پیچھے پڑ جائیں اور یقین کریں یہ چیزیں آپ 3 سے 6 مہینے روز کرتے رہیں, اور مجھے آ کر بتائیں کامنٹس میں کہ آپ کو اس سے فائدہ ہوا ہے یا نہیں. ایک اور سوال آیا کہ سر کتابوں کی زندگی میں کتنی اہمیت ہے. آج کے دنوں میں, آج کل کے وقت میں کتابوں کی اہمیت کم سے کم تر ہوتی جا رہی ہے. اور دوسری چیز یہ ہو رہی ہے کہ انفارمیشن ہمارے اوپر بمبارڈ ہو رہی ہے. انفارمیشن سے آپ کبھی وائز نہیں بنیں گے, آپ کے اندر وزڈم نہیں آئے گی. ریلز دیکھے جا رہے ہیں, تھوڑا سا امریکہ کے بارے میں دیکھ لیا, تھوڑا سا برازیل کے بارے میں دیکھ لیا, تھوڑا سا الیگزینڈر دی گریٹ کے بارے میں دیکھ لیا, تھوڑا سا مغلیہ بادشاہت کے بارے میں دیکھ لیا, تھوڑا سا پرشین امپائر کے اوپر دیکھ لیا. تھوڑا کر کے آپ سمجھنے لگتے ہیں کہ میرے اندر بہت ساری نالج آ گئی ہے. نہیں, آپ کے اندر نالج نہیں, انفارمیشن آئی ہے. نالج آپ کو حکمت دے گا. حکمت مطلب وزڈم دے گا, اور نالج کتابوں سے آتی ہے. آپ کو ایک چھوٹا سا فیکٹ بتاتا ہوں. ایک سٹڈی ہوئی تھی اسٹینفورڈ یونیورسٹی کی. انہوں نے پتہ نہیں 60,000-70,000 لوگوں سے وہ کیا تھا. سالوں پہلے میں نے پڑھا تھا, انٹرویو کیا تھا کہ
دنیا میں 85% ملینئرز اور بلینئرز جو ہیں وہ سیلف میڈ ہیں. آپ کو سن کے عجیب سا لگے گا. 85% سیلف میڈ ہیں اور جو 15% ہیں ان کو وراثت میں پیسہ ملا ہے. تو جب تک آپ اور ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے جو 85% ہیں ان سے پوچھا گیا کہ آپ زندگی میں آپ نے سب میں زیادہ کس چیز سے سیکھا, تو انہوں نے کہا کتابوں سے. اور یہ ایک اور اس میں آگے چل کے ریسرچ میں یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ ہم تقریباً 50 کتابیں پڑھتے ہیں سال کی. تو 50 کتابیں سال کی پڑھنے کا مطلب ہے ایک کتاب ویک. تو اس کے ذریعے ہم سیکھتے ہیں. ایک جو نئی چیز آئی ہوئی ہے نا آج کل, مینٹور مینٹور مینٹور. کون کس کا مینٹور ہے یار؟ اللہ کا واسطہ. مینٹور بننا کسی کی زندگی کے اندر شامل ہو کے اس کے لیے 24 گھنٹے اویلیبل ہونا ہے, وہ ہوتا ہے مینٹور. کوئی کسی کا مینٹور نہیں ہے. آپ مجھے یا دوسروں کو دیکھ کر ہمیں ایڈمائر کر رہے ہیں سر آنکھوں پہ. ایڈمائر کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ہمارے جیسے یا دوسرے کے جیسے چیزیں اکامپلش کرنا چاہتے ہیں. یہ جو مینٹور کی چیزیں چھوڑ دیں. میرے زمانے میں کون تھا میرا مینٹور یار؟ کوئی نہیں تھا میرا مینٹور. میری مینٹور کتابیں تھیں. جو میں آپ سے کہتا ہوں کہ زندگی میں نے 750-800 سے زیادہ کتابیں پڑھی ہیں. آپ یقین کریں, میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ میں 5:45 بجے 5:30 بجے میں نکلتا تھا, 7:30 بجے پہنچتا تھا. بس کے اوپر بیٹھ کے میں کتاب پڑھ رہا ہوتا تھا. واپسی میں کتاب پڑھ رہا ہوتا تھا. 7-8 دن کے اندر ایک کتاب میری سیلف ہیلپ کی ختم ہو جاتی تھی. جب تک آپ کتابیں نہیں پڑھیں گے آپ کو وہ نالج آئے گی ہی نہیں. اور دوسری ایک بات بتاتا چلوں میں, یہ سیکرٹ ہے زندگی کا, کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہر کتاب آپ کو سب کچھ سکھائے گی, یہ آپ 100 کتابیں پڑھنے کے بعد آپ کو یہ احساس ہوگا کہ 100 کتابیں تو آپ نے پڑھ لی ہیں, اس میں سے 7 یا 8 ہیں جس سے آپ نے سب میں زیادہ سیکھا ہے. تو پڑھتے رہیں. کتابوں کا بہت بہت بڑا رول ہے. اور ہم مسلمان ہیں, ہمارے قرآن شریف میں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلا لفظ کیا کہا تھا؟ اقرا, پڑھ. تو ہمارے یہاں تو پڑھنے کی اتنی زیادہ اہمیت ہے. کتابیں پڑھیں, کتابوں سے سیکھیں گے, کسی مینٹور کے پیچھے نہ بھاگیں اور انفارمیشن سے دور رہیں, نالج کی طرف جائیں. نالج کتابوں سے آتی ہے, نالج زندگی کے ایکسپیرینسز سے آتی ہے, نالج مشکلات کو کیسے ہینڈل کیا اس چیز سے آتی ہے, مگر کتابوں سے سب میں پہلے آتی ہے. تو کتابوں کی بہت بڑی اہمیت. ایک اور سوال آیا تھا کہ ہم اپنے ماں باپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں. بہترین سوال ہے. دنیا میں آپ کروڑ طریقے سے ان کی مدد کر سکتے ہیں, ان کا خیال رکھ سکتے ہیں, ان کی خدمت کر سکتے ہیں, مگر سب میں بڑا مسکنسیپشن جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ماں باپ کو ہم پیسہ دے دیں اور وہ بس ان کے بڑھاپے میں علاج کروا دیں, یہ کر دیں وہ کر دیں. یہ غلط ہے. ماں باپ کے لیے آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں نا, آپ کے والدین کو سب میں بڑی چیز جو کھائی جاتی ہے نا وہ آپ کی لیزینس ہے. آپ اگر اپنے والدین کو کچھ دینا چاہتے ہیں نا, محنتی ہو کر دکھائیں ان کو. اور بخدا میں یہ ایکسپیرینس سے کہہ رہا ہوں, محنتی ہو کر دکھائیں. صبح 7 بجے نکلے, رات کو 10 بجے واپس آئیں, محنت کریں, اپنی ڈریم کے پیچھے جائیں, تو آپ کے والد اور والدہ سکون میں ہوں گے. آپ کو شاید 2 سال 3 سال 4 سال لگے اپنے خواب کو پورا کرنے میں یا اس کی شروعات ہونے میں, مگر آپ کے والدین کو جو خوشی ملے گی نا آپ کو محنت کرتا ہوا دیکھ کر, اس سے زیادہ کوئی چیز ان کو ہو ہی نہیں. ان کے دل سے آپ کے لیے دعائیں نکلے گی, اور جب دعائیں نکلے گی تو یاد رکھیے گا ماں باپ کی دعائیں عرش کو ہلا دیتی ہیں. تو اللہ تو عشق کرتا ہے بندے سے, 70 ماہوں سے زیادہ چاہتا ہے. تو یقین کیجئے سب میں اچھی چیز جو آپ اپنے ماں باپ کے لیے کر سکتے ہیں. دوسری چیزیں کرنے کے ساتھ ساتھ میں یہ نہیں کہہ رہا ان کے ساتھ تمیز سے بات نہ کریں, ان کی خدمت نہ کریں,
ہر چیز کریں مگر اس کے ساتھ سب میں بڑی چیز جو ہے کہ وہ ماں باپ کو آپ محنتی ہو کر دکھا دیں۔ ایک اور سوال آیا ہے اور بہت بہترین سوال ہے کہ ایک ناکام انسان اور ایک کامیاب انسان کی ذہنیت میں کیا فرق ہوتا ہے۔ جو بھی نعیم ہے، نعیم سرور نے یہ سوال کیا اور ذہنیت کا پوچھا، یہ نہیں پوچھا کہ دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے، اور اتنا اچھا لگا۔ میں رات کو سوالات پڑھ رہا تھا ڈی ایم کے اندر تو مجھے اتنا اچھا کیونکہ یہ بے انتہا ضروری سوال ہے۔ ذہنیت میں کیا فرق ہوتا ہے؟ ایک ناکام آدمی اپنے خوف پہ یقین رکھتا ہے، خوف پہ۔ غور سے سنیے گا میں کیا کہہ رہا ہوں۔ ایک ناکام آدمی اپنے خوف پہ یقین رکھتا ہے کہ اگر میں یہ کروں گا تو سب چیز الٹی ہو جائے گی، اس طرح کروں گا تو شاید میں فیل ہو جاؤں، یہ کروں گا تو وہ ہو جائے گا۔ ایک کامیاب انسان اپنے مستقبل پہ یقین رکھتا ہے، سوچ سوچ کے خوش ہوتا ہے، اس کے لیے جد و جہد کرتا ہے، اور ایسے انسان کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، کیونکہ اللہ یقین کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں۔ ہم نے کیا اللہ کو دیکھا ہے؟ کیا نہیں دیکھا؟ ہم اس پہ یقین بغیر دیکھے کرتے ہیں۔ ہم نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی زندگی میں دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ اللہ پہ آپ یقین کرتے ہیں بغیر دیکھے، اپنے فیوچر پہ بھی یقین کریں، اور اس لیے اللہ پہ یقین کرتے ہوئے فیوچر کے اوپر یقین کریں۔ ایک کامیاب انسان کے اندر کوئی خوف ہوتے ہی نہیں ہے، آتے ہیں وہ اس کو مار دیتا ہے۔ کیسے مار دیتا ہے؟ جس چیز کا خوف ہے نا وہ کر لے۔ جب آپ خوف سے نمٹنا چاہتے ہیں نا تو جو خوف ہے وہ کریں۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ یار میں یہ کتاب نہیں پڑھ سکتا، وہ کتاب پڑھنا شروع ہو جائے، 4 پیجز 5 پیجز کرنا شروع ہو جائے۔ آپ جیسے بچپن میں آپ کو لگتا تھا کہ آپ سائیکل سے نیچے گر جائیں گے، مگر آپ نے وہ اس خوف کو بھی اوور کم کیا۔ آپ اگر سوئمر ہیں تو آپ کو پانی سے بچپن میں ڈر لگتا تھا، مگر آپ نے سوئم کرنا، کس لیے؟ آپ نے اس خوف کو اوور کم کیا۔ تو ایک کامیاب اور ناکام انسان میں یہ فرق ہے کہ ایک ناکام انسان اپنے خوف پہ یقین رکھتا ہے اور ایک کامیاب انسان اپنے مستقبل پہ یقین رکھتا ہے۔ ایک اور سوال آیا اور بہت اچھا سوال ہے کہ سر انگزائٹی سے کیسے ڈیل کریں؟ انگزائٹی کیا چیز ہے؟ انگزائٹی از موسٹلی اباؤٹ دا فیوچر۔ جو چیز ابھی ہوئی نہیں ہے اس کو سوچ سوچ کے آپ اپنے اندر اضطراب پیدا کرتے ہیں۔ Anxiety does nothing but ruin your today and never lets you get to your tomorrow۔ تو انگزائٹی جو ہے نا اس سے ڈیل کرنے کے لیے کوئی بات نہیں، مجھے بھی ہوتی تھی، سب کو ہوتی ہے، انگزائٹی ہوتی ہے۔ انگزائٹی سے کیسے ڈیل کیا جائے؟ سب میں پہلے سیلف ٹاک، اپنے آپ سے نہ کہیں کہ اوہو میں انگزائٹی کا شکار ہو گیا ہوں، میں اس طرح کر رہا ہوں، میں اس طرح کر رہا ہوں، مجھ سے یہ نہیں ہوگا، مجھ سے۔ آپ اپنے آپ سے کہیں اس چیز کو میں اوور کم کروں گا۔ ہاں میرے اندر اضطراب ہے اس وقت، مگر میں اس چیز کو اوور کم کروں گا۔ تو اس کے لیے جو میری پہلے والی ویڈیو ہے ڈسپلن کی، جس کے سوالات ہیں، تو اسی طریقے سے ڈسپلن، جس چیز کے لیے آپ کو انگزائٹی ہو رہی ہے وہ خوف ہے، اور اس خوف کو، فیئر کو کیسے ڈیل کرنا ہے؟ فیئر کو ڈیل کرنا ہے اس کو فیس کر کے۔ مولا علی نے کہا تھا کہ اپنے خوف کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھو۔ کیا مطلب خوف کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنا؟ کہ مطلب اس سے ڈرنا نہیں، وہ جو خوف آپ کے اندر ہے اس سے آپ نے ڈیل کرنا ہے، اور اس کو ڈیل کرنے کو انگزائٹی سے دور ہوں گے آپ۔ اگر آپ بیٹھے رہے سوچتے رہے کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا، مطلب آپ کا اللہ کے اوپر یقین بہت کمزور ہے، اور دوسری چیز آپ انگزائٹی آپ کی بڑھتی جائے گی۔ تو انگزائٹی کے لیے ڈسپلن کے طریقے سے آہستہ آہستہ کر کے آپ انگزائٹی کو ختم کر سکتے ہیں۔